تو آؤ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قبیلہ کی لڑائی ہوگی، بنی عمرو بن نوف، اس قبیلے کی لڑائی ہوگی۔ حضرت سال بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں فہانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فجال مؤذن الی ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقیم، اے ابو بکر اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں؟ تو قال نعم، حضرت ابو بکر نے کہا ہاں تم نماز پڑھاؤ، اقامت کہو۔ فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس فی صلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصف کالناس وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متن نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے۔ دوستان گرامی قدر، حضور صلح کے لیے گئے، تاخیر ہو گئی، حضرت ابوبکر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب مصلی امامت پہ ابو بکر ہے اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں حضور آ جاتے ہیں۔ اور اس بات کو امام بخاری نے، امام مسلم، یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام ابو داؤد نے بھی، امام نسائی نے بھی اسے نقل فرمایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور آ جاتے ہیں، اب کس میں ہیں؟ نماز میں ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ اور کون کس حالت میں ہے نماز میں؟ یہ حضور کے اصحاب نماز میں ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں آقا آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو خوشی آ گئی۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب حضور آ گئے نماز میں، تو صحابہ کرام اپنے پوروں کے اشارے سے تالیاں بجانا شروع ہو گئے۔ یہ پوروں کے اشارے سے، یہ ایک تالی ہے، زیادہ ہو جائیں اگر آپ سارے بجانے لگ پڑیں تو ایک شور و غل بپا ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، تالیاں بجانا شروع ہو گئے۔ حضور پچھلی صف پہ ہیں تو پچھلی صف والے راستہ دیتے ہیں، حضور آ گئے۔ حضور اگلی صف پہ، پھر اگلی صف پہ، پھر اگلی صف پہ۔ حضور جب پہلی صف پہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے زور زور کی تالیاں بجانی شروع کر دیں اور بتانا چاہ رہے تھے ابو بکر کوئی اور نہیں، نماز کی جان آ گئے ہیں، نماز کی جان آ گئے ہیں۔ اب آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے، اب میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ نے ایسے پھر کے دیکھا اور کیا کہا؟ فرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ آ گئے، حضور آپ آ گئے۔ فاشار الیہ، حضور نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنم کت مکانک، اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کھڑے نہیں رہے، واپس آ گئے۔ حضور نے کہا کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، نہیں کھڑے۔ جب نماز ختم ہو گئی، حضور پوچھتے ہیں، حضور کہتے ہیں یا ابو بکرن ما منعک ان تثبت اذا امرتک، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، پھر تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو پیچھے آ گیا؟ حضرت ابو بکر کا جملہ سنیں، فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر ابن قحافہ کی کیا مجال کہ حضور پیچھے کھڑے رہے اور میں آگے کھڑا رہوں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہاں سانس بھی لے آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ آؤ ادب سے بیٹھا کریں اور ادب میں رہا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک آئے تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آپ سبھی جانتے ہیں، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکے، آپ کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے تھا اور ایک اوپر تھا۔ تو جب آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کون سا کمرہ لیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں نیچے والا لوں گا۔ تو غلام تو تڑپ اٹھا، لیکن غلام کا حال سنیں کہ رات پھر کیسے بسر کرتے تھے۔ یہ درمیان میں نہیں سوتے تھے، اس اپنے کمرے کے کناروں پہ سوتے تھے، اور اگر چلنا بھی پڑتا تو کناروں پر چلتے۔ ایک رات کیا ہوا کہ پانی گر گیا، اور چونکہ پانی بہاؤ جس طرف کو چلا جائے، پانی کی مرضی بہاؤ
درمیان میں آ گیا, پریشان ہو گئے. کچی چھتیں ہوتی تھیں تو اب چھت نیچے سے پانی نہ گرائے اور حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اب ڈر تھا کہ حضور کی نیند میں خلل بھی نہ آئے اور آقا کے اوپر بھی ہم آ جائیں, یہ بھی جرت نہ تھی. کیا آپ کناروں پہ چل کر ایک چادر یا کمبل لیتے ہیں, اس کو درمیان میں پھینکتے ہیں, پھینک کے پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر پھینکتے ہوں گے. تو یہ انداز تھا کہ پانی بھی خشک ہو جائے اور میں درمیان بھی نہ آ سکوں, درمیان میں بھی نہ ہوں اور پانی بھی خشک کر لوں. اور دوستان گرامی قدر, بس اس بات کے ساتھ بات کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیچے رہنا پسند کیا تو غلام سے پوچھا گیا. غلام نے پوچھا, آقا آپ نیچے کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے ملنے والوں کو تکلیف ہوگی, میرے ملنے والوں کو تکلیف ہوگی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملنے والوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ انہیں سیڑھیاں چڑھ کے آنا پڑے گا. تو دوستان گرامی قدر, آج کسی مولوی صاحب سے ملنا ہو, ٹائم لینا ہو کتنا مشکل ہے. آج کسی پیر صاحب سے ملنا ہو, ٹائم لینا ہو کتنا مشکل ہے. آج کسی چودھری سے, وزیر سے ملنا ہو کتنا مشکل ہے. آپ کے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا تو اسے پتہ ہی نہ چلا غلام کون ہے اور آقا کون ہے. آج بڑے عجیب دہانے پہ یہ امت کھڑی ہے. کیا کریں, لوگ عزت نہیں کرتے اگر یہ کام نہ کریں. نہ کرے کوئی عزت, نہ کرے کوئی عزت. میرے جد امجد بھی تو کربلا میں گئے تھے تو اس کوفے والوں نے کوئی عزت دی تھی, کوئی احترام کیا تھا, لیکن پھر بھی اپنے نانے کے دین کے لیے کٹ گئے اور یہ بتا گئے, لوگوں اگر میرے نانے کے دین کی بات آئے تو پھر اکبر کی جوانی سے بھی دریغ نہیں.